ہم بات کر رہے تھے کہ ایک نارسسسٹ پتہ کیسے چلے کہ ایک انسان نارسسسٹ ہے. تو آلدو اس پہ ہم بڑی لمبی ڈسکشن کر سکتے ہیں, لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ ودن 5 منٹس مجھے کوئی انسان ملا ہے اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ بندہ نارسسسٹ ہے یا نہیں, تو آپ کیا وہ پن پوائنٹرز دیں گی کہ یہ 3-4 چیزیں آپ دیکھیں, آبزرو کریں, تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ ودن 5 منٹس اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے, 5 منٹ کے اندر ایک پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا شخص آپ سے بات کر رہا ہے, آپ اس کی بات ہاں میں ہاں اوکے ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک دفعہ 5 منٹ کے اندر اندر آپ جب اس کو ایک بات پہ انکار کریں گے نا کہ نہیں یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے, میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں یا کرتا ہوں, بس دیٹ از دا ہٹ پوائنٹ جہاں پہ نارسسسٹ ایک دم سے وہ کہتا ہے یہ مجھے انکار کر دیا اس نے. نارسسسٹ کو اگر آپ نے 5 منٹ میں پہچاننا ہے, آپ اس کو اس کی کسی بات پہ ڈینائی کر دیں, آپ کے سامنے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. وہ شخص کبھی بھی آپ کا کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکے گا, وہ آپ سے نو سن ہی نہیں سکتا. یہ سب سے بڑا ریڈ فلیگ ہے کہ اگر آپ اپنے پارٹنر کو چوز کرنے جا رہے ہیں, آبویسلی میرٹل کاؤنسلنگ بھی میں کرتی ہوں, تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ جب آپ اپنے پارٹنر کو سلیکٹ کرنے جائیں, ان کو چوز کریں نا, تو آپ جسٹ ایک دفعہ ان کی کسی بھی بات کو نگیٹ کر دیں, آپ انکار کر دیں, پھر دیکھیں کہ ان کا کیا ریئیکشن ہے. اگر تو وہ آپ کے انکار کو رسپیکٹ کر رہا ہے کہ یس ٹھیک ہے آپ کر سکتی ہیں انکار یا آپ کر سکتے ہیں, آپ کا حق, تو دیٹس اوکے. ایک نارمل شخص جو ہے کانورسیشن میں آپ سے ڈس ایگری کر سکتی ہوں, آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتی ہیں, اٹس اے نارمل تھنگ. لیکن نارسسسٹ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. فرح جی آپ نے نا بہت ہی آئی تھنک کہتے ہیں نا ٹو دا ٹی آپ نے پوائنٹ کی ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو آپ نے بات کی اسپیشلی آپ لائف پارٹنر آپ اپنا چوز کر رہے ہیں, اور کئی دفعہ آپ جیسا آپ نے کہا نارسسسٹ آبویسلی آدمی بھی ہو سکتے ہیں, عورتیں بھی ہو سکتی ہیں, اور کئی دفعہ شادی سے پہلے لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا ریڈ فلیگز نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایسے جو آپ نے پہلے ورڈ یوز کیا ایک ٹراما بانڈ میں ہوتے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں شروعات میں ان کو اتنا لو بوم کیا گیا ہوتا ہے کہ وہ اسی ورژن پہ کہیں نہ کہیں اسٹک ہوتے ہیں, اسٹک ہو جاتے ہیں, اور ان کو جب نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان ہمارے لیے اچھا نہیں ہے, انٹلیکچولی ان کو سمجھ ہے, لیکن وہ چھوڑ نہیں پاتے. تو اس میں سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم جانتے ہیں کہ انسان ہمارے لیے اچھا نہیں ہے, تو نارسسسٹ ہمیں اتنا اٹریکٹ, ہمیں اتنا کہتے ہیں نا اپنے جال میں کیسے پھنساتے ہیں, یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں ایڈکشن سنا ہوگا آپ نے, چرس, افیون, ویلو, پتہ نہیں کیا کیا ان کی ایڈکشنز ہوتی ہیں نا. ہمیں پتہ ہے ایڈکشن ہمارے لیے اچھی نہیں ہے, ہم پھر بھی کرتے ہیں. اسموکنگ اس ڈبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, آپ کو ہو سکتا ہے کینسر, ہم پھر بھی کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, ریڈ فلیگز نظر آ رہے ہوتے ہیں. میں بھی آپ کو بتاتی ہوں ون بائی ون کہ کیا ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور ہمیں نہیں کرنے چاہیے. سب سے پہلی بات پتہ کیا ہے, انسان کا ایڈکشن سب سے خطرناک ایڈکشن ہوتا ہے. آپ ہر ایڈکشن کو پھر بھی وڈرال سمٹمز کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. انسان کا ایڈکشن اگر ایک دفعہ لگ جائے نا, یہ آپ کی پوری مطلب نسلوں تک جاتا ہے. آپ اس ڈپریشن کے فیز سے باہر بڑی مشکل سے آتے ہیں, پھر آپ واپس چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں. سو اٹس اے کنٹینیوس اسٹرگل. سو ایڈکشن جب انسان کا ہوتا ہے نا, یہ نہیں سوچتے ہم کہ اس کا کیا نقصان ہے اور اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں. ہم خوبیوں اور خامیوں کو سمجھے بغیر اس شخص سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں. اب اسی سارے فیز میں ہمیں اس شخص کے ریڈ فلیگز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ کچھ بھی کرے گا, غلطیوں کا الزام آپ پر ڈالے گا. اگر اس کی زندگی میں ناکامی ہوئی ہے, وہ اگر کہیں پہ ناکام ہو گیا تو وہ کہے گا تمہاری وجہ سے میں ناکام ہوا ہوں. اگر فار ایگزامپل وہ انٹرویو پہ جا رہا ہے اور آپ نے کال, وہ آپ کو کر رہا تھا, آپ نے کال اٹینڈ نہیں کی, تو وہ کہے گا دیکھا تم نے کال اٹینڈ نہیں کی اس لیے میں انٹرویو میں رہ کے آؤں. یعنی یہ لوگ اپنی ہر زندگی کی ناکامی کا ذمہ دار آپ کو ٹھہراتے ہیں. یہ سب سے بڑا ریڈ فلیگ. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. نمبر 2, آپ سچ کہہ رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ سچی ہیں. ایک نارسسسٹ آ کر آپ کو گیس لائٹ کر دے گا, آپ کی ریالٹی کو ٹوٹلی ٹوسٹ کر دے گا, الٹا کر رکھ دے گا. وہ کہے گا میں نے کب کہا, آپ اس کو کہتی رہیں گی کہ یہ تم نے ابھی تو مجھے کہا ہے, وہ کہے گا میں نے تو نہیں کہا.
یہ کب ہوا ایسا؟ دس از کالڈ گیس لائٹنگ، بلیم شفٹنگ، بلیم آپ پر ڈال دینا، مطلب کہ کرٹیسزم کو ایکسیپٹ نہ کرنا، آپ کو بار بار کرٹیسائز کرنا، تنقید کا نشانہ بنانا، آپ کو لو پروفائل شو کرنا. یہ آپ کے سامنے وہ شخص کر رہا ہوگا، آپ اس کو آپ کہتے ہوں گے نہیں یار یہ کسی ایموشنل فیز میں ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے. ہم جب فور گرانٹیڈ کسی بھی انسان کے ان ریڈ فلیگس کو لیتے ہیں نا تو الٹیمیٹلی نارسسسٹ کے ساتھ جا کر ہم مل لیتے ہیں. ہمیں ایک شخص جو ہمارے سامنے ہے، اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص ہمیں بار بار ایموشنلی ہرٹ کر رہا ہے، یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر سامنے والے شخص کو ہم فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. اچھا معافی ایک دفعہ کی ہوتی ہے، معافی 2 بار ہوتی ہے، 3 بار ہوتی ہے، چوتھی بار وہ معافی نہیں ہوتی. اٹس ناٹ اے مسٹیک، اٹس اے بلنڈر. بلنڈرز کو معاف مت کریں، غلطیوں کو چھوڑ دیں، غلطیوں کو معاف کر دیں زندگی میں. بلنڈرز جب ایک شخص آپ کے سامنے بار بار کر رہا ہے نا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ، پھر آپ اس شخص کو بار بار چانس نہ دیں. جی آپ جو یہ بات کری ہیں، آئی مین آئی ریڈ سم ویئر کہ آپ کا جو ٹراما بانڈ ہے یا ٹاکسک لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مطلب 24 گھنٹے یا ہمیشہ برے نہیں ہوتے. آپ ٹاکسسٹی تب بنتی ہے جب وہ تھوڑا سا اس میں اچھا کچھ اچھے ایکشن سے آپ کئی دفعہ دیکھیں گے کہ لوگ بہت بڑا بڑا کچھ کر جاتے ہیں پھر اپالوجائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ وہ آپ کو سائیکل میں کہیں نہ کہیں آپ کے ہک کر دیتے ہیں کہ کسی دن وہ شاید پوری طرح اچھے بھی ہو جائیں. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں، انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ؟ میں آپ کو میں آپ کو یہ بہت ساری چیزیں نا آپ پوچھ رہی ہیں، یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے نارسسزم. اس میں جو آپ نے ٹراما بانڈ کا ذکر کیا اس سے پہلے یہ پورا سائیکل ہے. اس سائیکل کو پہلے اگر سمجھ لینا تو ہمیں آسان ہو جائے گا سمجھنا کہ نارسسزم کس بلا کا نام ہے. ہم تو ان کو مانسٹرز بولتے ہیں، مطلب پرسنلی میں ان کو مانسٹرز کہتی ہوں، میں ان کو چلاک لوڑیاں بھی کہتی ہوں، میں ان کو بہت مکار لوگ بھی کہتی ہوں، سیلفش. بیسیکلی یہ ایک سائیکل کے تحت پوری زندگی اپنے پارٹنر کو اس میں مکڑی کے جالے کی طرح پھنسا کے رکھتے ہیں. سب سے پہلے لو بوم کرتے ہیں، تم سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی اچھا ہی نہیں ہے، جتنی تم خوبصورت ہو، اوہ تمہارے جیسی تو خوبصورتی میں نے دیکھی ہی نہیں، یو آر دا بیسٹ، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں. یہ ہے وہ الفاظ جو ایک نارسسسٹ میل اور فیمیل دونوں اپنے پارٹنرز کے ساتھ یوز کرتے ہیں. افیئرز چلاتے ہیں، ریلیشن شپ رکھتے ہیں، بہت زیادہ لو بومنگ کنڈیشن میں ان کو اتنا اسپیشل فیل کرواتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اب آئیں سیکنڈ سٹیج پہ. فرسٹ سٹیج لو بوم کر دیا، اب وہ بندہ چڑھ گیا ہائپ پہ، اس نے اب وہ انسان نہیں خود کو سمجھ رہا، وہ ایک فلمی سچویشن میں آ چکا ہے کہ میں ہیروئن ہوں یا ہیرو ہوں اور جو دوسرا بندہ ہے نا وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتا. ناؤ کم ٹو دا ڈی ویلیویشن اسٹیج. دس از دا سیکنڈ اسٹیج جو نارسسسٹ اپنے پارٹنر کے ساتھ یوز کرتا ہے. اب وہ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے نا کہ آپ اس کے جال میں پھنس چکے ہیں اور آپ اس کو کالز کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں اور آپ اس کے لیے پاگل ہو چکے ہیں، اب وہ آپ کو ڈی ویلیو کرنا شروع کرتا ہے. آہستہ آہستہ آپ کی کالز اٹینڈ کرنا چھوڑ دے گا، آپ کے میسیجز دیکھے گا، سین پر چھوڑ دے گا. 2 گھنٹے کے بعد آپ کو جواب دے گا ہاں یس آئی ایم بزی. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، انکمپلیٹ سینٹینس یا انکمپلیٹ کلوجر ہو جائے نا تو انسان اس چیز کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے. آپ نے جب کسی کو پاگل کرنا ہو نا، کسی کو اپنے پیچھے بھگانا ہو، آپ اس کو انکمپلیٹ سینٹینسز بول لیں. یہ ہو رہا تھا، یہ میرے ساتھ ہوا، اچھا میں تھوڑی دیر بعد آ کے تم سے بات کرتی ہوں. اب وہ شخص وہیں پھنس گیا ہے، اس نے کیا بات کرنی ہے، اس نے کیا بات کرنی ہے، آؤ نا جلدی سے، کیا بات کرنی ہے، کمپلیٹ یور سینٹینس. یہ ہوتا ہے نارسسسٹ کا کام. وہ آپ کو بھوکا رکھنا شروع کرتا ہے ایموشنلی.
50 پر اب ڈی ویلیو کر دیا, اب وہ آپ پہ کرٹیسزم کرنا شروع کر, یہ تم نے کیسے کپڑے پہنے ہیں, یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو, پہلے تو تم ایسے نہیں تھی. آپ کو وہ اتنا زیادہ وہ کر دیتا ہے, یعنی آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ پہلے میں کیسا تھا اور اب میں کیسا ہوں. پھر آپ الٹیمیٹلی میٹ کرنا شروع کرتے ہیں اسی فرسٹ فیز سے کہ بس میں پہلے جیسا ہو جاؤں تو میرا پارٹنر مجھے دوبارہ سے ایکسیپٹ کر لے گا. آپ اور زیادہ اس شخص کے پیچھے بھاگتے ہیں, آپ پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں. نارسسسٹ اور زیادہ مزے میں آتا ہے, وہ آپ کی اس کنڈیشن کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں اپنے ویورز کو. نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر, اٹس اے پرسنالٹی ڈس آرڈر بٹ اٹس اے کریکٹر ڈس آرڈر. اوکے, اٹس ناٹ اے مینٹل ڈس آرڈر. یہ ایک ذہنی مرض سے کہیں زیادہ کریکٹر ڈس آرڈر ہے. یہ پیٹرن ہے ایک انسان کا, جس پیٹرن پہ وہ پوری زندگی, فطرت, جی یہ ایک انسان کی فطرت ہے نارسسزم, اس کا پیٹرن ہے جو اس کے ساتھ ٹل ڈیتھ رہتا ہے. ہم آگے یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا اس کو ہم کیور بھی کر سکتے ہیں, اس کا کوئی علاج بھی ہے. ڈی ویلیویشن کے بعد وہ جب آپ کو بالکل ڈی ویلیو کر دیتا ہے نا, آپ کو بالکل کسی کام کا نہیں چھوڑتا, آپ اپنے آپ میں سوچتے ہیں کہ میں پتہ نہیں میں بہت کم ہوں, میرے اندر کوئی کمی ہے. آپ کا کانفیڈنس لو ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ لوگوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ اپنے فرینڈز اور فیملی سرکل کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہی چاہتا ہے نارسسسٹ. تھرڈ سٹیج پر وہ آپ کو ڈسکارڈ, وہ آپ کو کمپلیٹ ڈسکارڈ کر دیتا ہے. اب آپ ان کو کالز کر رہے ہیں, آپ اسے میسج کر رہے ہیں, وہ غائب, بالکل غائب, آؤٹ آف سین. اس کو کہتے ہیں سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتا ہے نارسسسٹ. سائلنٹ ٹریٹمنٹ میں آپ اور زیادہ پاگل ہو جاتے ہیں, آپ اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, یہ کہاں چلا گیا, کدھر ہے, یہ کدھر ہے, مجھے کیوں نہیں مل رہا. میرے کلائنٹس نے, جب میرے کچھ کلائنٹس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے 200 دفعہ کالز کی ہیں پوری رات میں, وہ کال نہیں اٹھاتا. فرحت ہم کیا کریں, ہمیں پوری رات نیند نہیں آتی, ہم کھا نہیں سکتے, ہماری بھوک ختم ہو گئی ہے. دس از کالڈ نارسسسٹ ایڈکشن. یہ وہ ایڈکشن ہے جو آپ کو دیمک کی طرح آہستہ آہستہ اندر سے کھاتی ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کب اس نے آپ کو لو بوم کیا, کب اس نے آپ کو ڈی ویلیو کیا, اور کب اس نے آپ کو ڈسکارڈ بھی کر دیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ تو بندہ, وہ تو آپ کی زندگی سے نکل بھی چکا ہے. اچھا, پھر نارسسسٹ آپ کو نکلنے بھی نہیں دیتا. یہ بھی اس کی ایک عجیب سائیکالوجی ہے. جیسے ہی آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرتے ہیں نا کہ اچھا یار ٹھیک ہے وہ چلا گیا, آپ تھراپیز لیتے ہیں, آپ سیشنز بک کرواتے ہیں, آپ جیسے ہی نارسسسٹ سے دور ہونا شروع ہوتے ہی ہیں, وہ ایک دم سے پردہ اسکرین پہ آ جاتا ہے. بالکل, وہ ایک دم آپ کے سامنے آ جائے گا, ارے میں ہوں یہاں پر, میں کہیں نہیں گیا تھا, بس تھوڑا سا کام تھا. 2-3 مہینے, ایون 6 مہینوں کے بعد بھی نارسسسٹ واپس آ جاتا ہے, پھر سے لو بوم کرتا ہے, پھر سے آپ کو اسپیشل فیل کرواتا ہے, پھر سے ڈی ویلیو کرتا ہے, پھر سے ڈسکارڈ کرتا ہے. یہ وہ رشتہ ہے نارسسسٹ کے ساتھ جسے آپ نہ چھوڑ سکتے ہیں, نہ آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں. یہ اتنا ڈینجرس ہے. ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے کسی رشتے کو چھوڑ دیا, چلو بس چھوڑ دیا, بس ختم, یا آر یا پار. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اس رشتے میں, اس ٹاکسک رشتے میں گھیر لیتے ہیں. فرحت جی, جو آپ نے پوری سائیکل یہ بتائی ہے, ان کے نارسسزم کے جو وکٹمز ہوتے ہیں, یہ ان کی کوئی پرٹیکولر کیریکٹرسٹکس ہیں کیا, ان کی وہ کس طرح کے لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں؟ because I'm sure اس میں بھی ایک پرٹیکولر بریڈ آف لوگ ہوئیں گے, تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں. They are particular about choosing the partner. لوگوں کو نہیں یہ پتا ہوگا. نارسسسٹ میل یا فیمیل یہ ایسا پارٹنر چوز کرتے ہیں جو پاورفل ہوتا ہے, جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, جو خوبصورت ہوتا ہے, جس کو سوسائٹی میں, جس کو لوگ سمجھتے ہیں, یعنی وہ کہیں بھی جائے گا تو اس کو کوئی لوگ اس کو اوائڈ نہیں کر سکیں گے. یہ بڑے خوبصورت اور بڑے چارمنگ لوگ ہوتے ہیں. نارسسسٹ بھی چارمنگ ہوتا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں. نارسسسٹ جو ہوتے ہیں یہ بھی اٹ سیلف یہ بہت چارمنگ ہوتے ہیں, مگر یہ اسپیسیفک گروپ آف پیپل کو ٹاسک ایک بناتے ہیں, ٹارگیٹ. ان کے وکٹمس امپیتھس ہوتے ہیں. امپیتھ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے, یہ وہ انسان ہے جو آپ کے دکھ میں دکھی ہوتا ہے, جو آپ کے لیے سیکریفائس کرنے کو تیار ہوتا ہے, جو کہتا ہے بس مجھے کچھ نہ ملے, بس آپ کو مل جائے,
بس تمہیں مل جائے. بیسیکلی اگر اس کو میں ایک لفظ میں ڈیفائن کروں نا, نارسسسٹ ٹیکرز ہے. نارسسسٹ آر ٹیکرز اینڈ ایمپیتھس آر گیورس. نارسسسٹ آپ سے لینا جانتا ہے اور ایمپیتھس آپ کو دیتا رہتا ہے, دیتا رہتا ہے, دیتا رہتا ہے, اور اس کو خوشی ملتی ہے. آپ نے سنا ہوگا ہمارے ارد گرد لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ بہت ہمدردی دکھاتے ہیں, بہت فیلنگز ہوتی ہیں ان کی, بڑا جلدی دکھی ہو جاتے ہیں. دے آر ہائیلی سینسٹیو پیپل. ان کو کسی کو کھانا کھلا کے اچھا لگتا ہے, ان کو لگتا ہے میں کسی کو کھانا کھلاؤں گا, میں کسی کا خیال رکھوں گا تو یہ میرے لیے بہت اچھا ہے. دیز آر ایمپیتھس. اور نارسسسٹ کا ٹارگٹ یہی لوگ ہوتے ہیں. یہ جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کو اپنے پارٹنرز بناتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے تو لینا ہی لینا ہے. بالکل. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف دیتے ہیں, انہوں نے لینا نہیں ہے. ساری زندگی آپ کو بتاؤں میں فاطمہ, میری ایک کلائنٹ 75 ایئرز اولڈ ہیں اینڈ شی ہیز 80 ایئرز اولڈ نارسسسٹ پارٹنر. 80 سال کا مرد ہے شوہر, اور 75 سال کی وہ خود ہیں. آپ سوچ سکتی ہیں نا, آپ کو شاید جواب مل گیا یہاں پہ 50% کہ نارسسسٹ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. وہ 80 سال کا شوہر آج بھی اس 75 سال کی خاتون اپنی بیوی کو وہی ٹرامیٹائز کر رہا ہے, اور وہ خاتون نہیں نکل پا رہی اس سائیکل سے. بہت مشکل ہوتا ہے نکل